میرا فون کاٹ دیا۔ مرجان نے دوبارہ فون میں لایا تو نمبر ہی نہ ملا۔ اس آدمی نے مجھے بلاک کر دیا۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر تھی۔ چلو، بلیک فراک پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑ کر وہ ہلکا سا میک اپ کیے مرجان کے سامنے آ کر بولی، میں ناراض ہوں۔ مرجان نے منہ پھیرا تو انایا نے مسکرا کر اس کے سامنے چاکلیٹ کی۔ اب بھی ناراض ہو؟ انایا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ہر بار ایسے نہیں مانوں گی، اس نے چاکلیٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ انایا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کل آپ میرے ساتھ مسکان کے گھر جائیں گے اور اس کے بھائی کو اچھی سی ڈانٹ پلائیں گے تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ آج اس آدمی نے مجھے بلاک کر دیا۔ مرجان نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تم نے اسے فون کیوں کیا تھا؟ وہ مرجان کے ساتھ لیتی ہوئی گھر سے باہر نکلی تھی۔ میں نے مسکی کو فون کیا تھا، اس کے بھائی نے فون اٹھایا، مجھے سنا کر بلاک کر دیا۔ اچھا موڈ ٹھیک کرو، وہاں جا کر روبا کا موڈ بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا، جو تم سے زیادہ بگڑا ہوا ہوگا۔ انایا نے کہا تو مرجان کو غنی سے ہوئی بات چیت یاد آئی۔ مجھے تو کسی اور کا بگڑا ہوا منہ دیکھنا ہے۔ مرجان بڑبڑائی تو انایا نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی تو نہیں، اس نے فوراً کہا تو انایا نے رخ پھیر لیا۔ ہال پہنچتے انایا بیڈ روم کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ مرجان متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کبھی مہمانوں کے بیچ اس سے عریب دکھائی دیا۔ اس نے ماسک سے فیس کو کور کیا ہوا تھا، لگتا ہے نقشہ ناک کا بگڑا ہوا ہے۔ مرجان خود سے کہتی اس کی جانب بڑی تھی، عریب بھائی منہ میٹھا کرے۔ مرجان نے اس کے پاس پہنچتے اس کا ماسک نیچے کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ناک پر موجود زخم دیکھ اس نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ عریب بھائی یہ کیا ہوا آپ کو؟ مرجان نے لہجے میں پریشانی سمجھے پوچھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں وہ شرارت واضح دیکھ چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ کام مرجان کا ہے۔ تم نے اسے جان بوجھ کر سب بتایا تھا نا؟ عریب نے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر آہستہ آواز میں پوچھا۔ سب تو نہیں بتایا، بس کچھ بتایا ہے، مرجان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ویسے اگر میں سب بتا دیتی تو غنی بھائی نے ابھی تو صرف آپ کی ناک کا نقشہ بگاڑا ہے، تب تو شاید آپ کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروانی پڑتی۔ مرجان مسلسل ہنس رہی تھی۔ عریب سے گھور رہا تھا، میں اسے خود بتا دیتا مرجان، تم نے اچھا نہیں کیا۔ عریب نے شکوہ کیا۔ اچھا تو آپ نے بھی نہیں کیا تھا عریب بھائی، بس بدلہ لینے کا موقع مجھے اب ملا تھا، اب مجھے سکون ملا ہے۔ مرجان نے کچھ فاصلے پر کھڑے غنی کو دیکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ دوست کو رقیب بنا کر میڈم سکون میں ہے، ساری لک خراب کروا دی۔ عریب کو اپنی ٹوٹی ناک کی فکر ہوئی اور وہ اس کے پیچھے آیا۔ لوکنگ ہینڈسم غنی بھائی اور ڈریسنگ بھی سیم۔ مرجان نے اس کے بلیک ڈریس کو دیکھتے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ منگنی کیوں ٹوٹی تھی انایا اور عریب کی؟ ارغمان کے سوال پر عریب کے قدم رکے تھے۔ کیا کہا؟ میری اور نایا کی منگنی؟ عریب کے حیرت بھرے چہرے کو دیکھ ارغمان نے مرجان کی طرف دیکھا۔ یہ میری اور نایا کی منگنی کب ہوئی؟ عریب نے دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ مرجان تم نے کہا تھا کہ، ارغمان نے مرجان سے پوچھا۔ میں نے کب کہا کہ عریب بھائی کی منگنی ہوئی تھی اپیا سے؟ مرجان نے معصوم بنتے پوچھا۔ صبح ہی تو تم نے کہا تھا۔ ارغمان حیران ہوا تھا، جبکہ عریب کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کہا میں نے، دراصل میں کہنا چاہ رہی تھی کہ منگنی ان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مرجان کو بولتا دیکھ عریب نے نام سر ہلایا تھا۔ جس سے منگنی ہوئی تھی وہ، میں ابھی آتا ہوں۔ عریب فوراً وہاں سے غائب ہوا تھا۔ مرجان نے اسے ایسے جاتا دیکھ کہکا لگایا تھا۔ اب مجھے سچ بتاؤ کہ مرجان؟ ارغمان نے پوچھا تو مرجان سیریس ہوئی۔ 4 ماہ پہلے عریب بھائی کے ایک دوست نے اپیا کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ عریب بھائی اس کے وکیل بن کر آگے تھے اس کا رشتہ کروانے میں، مگر حبیب بھائی عجیب ہی انسان تھے۔ منگنی سے پہلے ہم نے انہیں اپیا کی نیچر کے بارے میں بتایا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپیا کو فون کرتے، ملنے پر اصرار کرتے۔ ایک بار تو وہ اپیا کی ڈیوٹی آورز میں ان کے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اپیا کو سینئر ڈاکٹر سے ڈانٹ سننا پڑی۔ انہوں نے حبیب بھائی کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے ہاسپٹل میں ہی تماشا لگا دیا تھا، میری اپیا کے کردار پر الزام لگائے، انہیں دوگلی کہا۔ بس پھر اپیا نے ایک تھپڑ انہیں لگایا، منگنی ختم۔ مرجان نے کہہ کر چاکلیٹ منہ میں ڈالی اور ایک پیس ارغمان کی جانب بڑھایا۔ ارغمان نے اسے پیس لے کر منہ میں ڈالا۔ اپیا آپ سے اتنی روڈ اسی لیے ہے کہ ایک بار پھر انہیں امپریس کرنے والا عریب بھائی کا سہارا لے رہا ہے۔ یقین کریں ان کے نزدیک ان سے زیادہ بے اعتبار شخص کوئی نہیں ہے۔ وہ تو اب مجھے اچھے لگے، اس لیے میں نے آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔
वरना अरीब भाई के तवासुत से तो अपिया कभी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचेंगी। मरजान ने एक पीस और इसकी जानब बढ़ाया। एक बात और, अरीब भाई ने मंगनी टूटने के बाद भी खबीब भाई से दोस्ती रखी थी। अर्गमान के चेहरे पर गुस्से की जगह परेशानी देखकर मरजान ने कहा तो अर्गमान को एक बार फिर गुस्सा आया। फिक्र न करे, मैं आपके साथ हूँ, ये ले कूल डाउन। मरजान इसके मुंह में चॉकलेट का एक और पीस डालकर वहां से जाने लगी। फिर रुककर अर्गमान की तरफ देखा। अपिया ने दी है मुझे ये चॉकलेट, आप रख ले, एहसान करने वाले अंदाज में कहकर वो इसके हाथ में रैपर रखकर आगे बढ़ गई थी। अर्गमान ने खाली रैपर देखा तो मरजान की हरकत पर मुस्कुरा दिया। मरजान कहाँ गई है? मुस्कान अपने फोन पर मरजान का नंबर ढूंढ रही थी। कुछ देर पहले तो वीडियो भी थी यहाँ। वो परेशान होती व्हाट्सएप चेक कर रही थी। अचानक की बहजाद के चेहरे के सख्त एक्सप्रेशन याद आते ही इसने ब्लॉक लिस्ट चेक की। मरजान का नंबर देख इसे हैरत का झटका लगा था। तभी भाई कह रहे थे कि इसे फोन भी ना करूं, सारी चैट भी डिलीट कर दी। मुस्कान ने अफसोस से अपने फोन को देखा था। नंबर अनब्लॉक कर इसने मरजान को फोन मिलाया था। आगे तो मेरी याद, वरना वो तुम्हारा 100 गज एटीट्यूड वाला भाई मुझे जेल में तो डाल ही चुका था, न जाने कब तक मैं वहाँ अकेली सड़ती। मरजान ने चेयर पर बैठते हुए दुहाई देते कहा था। मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं। मुस्कान ने शर्मिंदगी से कहा, तुम्हारे भाई ने सिर्फ मुझे ब्लॉक ही नहीं किया बल्कि मुझ पर इल्जाम तराशी भी की है। अब इन्हें मुझसे सॉरी करना होगा। दादो को बता देना मरजान बहुत दुखी है, अब आमने सामने बात होगी। मरजान ने कहकर फोन बंद कर दिया। मुझे ब्लॉक किया था ना, अब मसा आएगा। अपनी हरकत पर मुस्कुराती वो रिलैक्स होकर सामने स्टेज पर बैठे अरसलान को देखने लगी। उरुबा आपी के लिए इंसान अपनी जेब को कितना कुशादा कर सकता है। वो दूध पिलाई की रस्म के बारे में सोच रही थी। आप कहें तो पूरी पॉकेट खाली करवा दें अरसलान की। शौक आवाज पर इसने जरा सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा जहां एक लड़का इसे देख रहा था। वैसे तो मैं तुम्हें हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन जो मजा इनको हैंडल करता देख के आएगा इसकी बात ही अलग होगी। वो मुंह में मुंह बढ़ाती हुई खड़ी हुई थी और इसके पास से गुजरकर आगे बढ़ गई। वो लड़का मरजान के पीछे जाने लगा तो अनाया ने जूस का गिलास इसकी शर्ट पर गिरा दिया। सॉरी, गलती से हो गया, अनाया कहकर मुड़ गई, जबकि वो हक्का बक्का सा कभी अनाया को तो कभी अपनी शर्ट को देख रहा था। अब ये कहाँ चले गई? अनाया ने इर्द गिर्द देखते हुए मरजान को तलाशना चाहा। वो जैसे पीछे मुड़ी, पीछे खड़े अर्गमान से टकराई जिससे बात ही करने आ रहा था। अर्गमान ने हाथ आगे बढ़ाकर इसे संभाला था। वो अनाया ही को देख रहा था। अनाया ने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया और पीछे को होकर खड़ी हो गई। क्या कर रहे थे आप? मेरे पीछे क्यों खड़े होकर? अनाया ने अपनी घबराहट को छुपाते गुस्से से पूछा था। मैं आपको संभालने के लिए आपके पीछे था अन्नो। जितने आराम से वैसे अन्नो कहकर आग लगा गया था। अनाया ने बहुत मुश्किल से खुद को कुछ भी करने से बाज रखा था। मेरा नाम अनाया अहमद है, दोबारा मेरा नाम बिगाड़ने की कोशिश मत करना। इसका मतलब भी तुम्हें अनाया ही बुला सकता हूँ। उसके गुस्से को खात्मे में नहीं लाया था। तो मुझे कुछ भी नहीं बुला सकते, समझे तुम? अनाया ने दबे दबे लहजे में कहा तो अर्गमान थोड़ा इसकी जानब झुका। कुछ भी नहीं, थोड़ा अजीब नाम नहीं है या स्पाइस की तरह कोड नेम बता रही हो मुझे? अर्गमान की बात पर इसे घूरती मुड़ गई थी। जवाब तो दे जाती, अर्गमान ने आस्तिकी से कहा था। घनी भाई अपना नंबर सेंड करे जरा। अपने पीछे आती आवाज मरजान की आवाज पर वो डरा था। तुमने तो डरा ही दी मुझे। अर्गमान ने मरजान को देखकर लंबा सांस लेते कहा था। डरना तो आपको सारी जिंदगी पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत अच्छी मगर बहुत सख्त मिजाज लड़की पसंद की है। अब नंबर बताइए। मरजान ने फोन बुक ओपन करते कहा। अर्गमान ने इसे अपना नंबर लिखवाया। ये हो गई सेंड। क्या याद करें कितनी अच्छी साली मिली है आपको। मरजान अतरा कर बोलती अनाया के पीछे चली गई थी। अर्गमान ने मोबाइल चेक किया तो मरजान ने इसे एक फोटो भेजी थी जो अभी की थी जब इसे अनाया को गिरने से बचाया था। तस्वीर में दोनों एक दूसरे की जानब देख रहे थे। अर्गमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अरीब की नाम की पुकार पर इसने सर उठाया था। कुछ फासले पर खड़ा अरीब किसी से बात कर रहा था। अर्गमान ने इसकी जानब कदम बढ़ाए थे। अरीब की नजर इस पर पड़ी तो फौरन वहां से गायब हुआ था। अर्गमान ने तेजी से स्टेज की तरफ जाते देखा तो गुस्से से देखा। कुछ देर बाद दुल्हन के आने का शोर हुआ। दुल्हन को स्टेज तक उष्णा और मरजान हिला रहे थे जबकि अनाया इनसे कुछ फासले पर चल रही थी। तुम अनाया हो ना, अरीब की खलाजाद? एक औरत ने अनाया को रोककर पूछा तो अर्गमान जो इसके पीछे था वो भी रुक गया।
جی، انایا نے جواب دیا تو اس عورت نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ انایا کو اس کا اس طرح دیکھنا عجیب لگا تھا۔ اسرا تمہارے بارے میں شاید صحیح کہہ رہی تھی، دیکھ رہی مسلسل اس لڑکی کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تم نے۔ ایکسکیوز می، انایا کو غصہ آیا تھا۔ بی بی، انگریزی بول کر کردار کے جھوٹ کو چھپا نہیں سکتی تم۔ میں خبیب کی خالہ ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے آئی تھی کہ ایسا کیا ہے تم میں جو وہ اب بھی مرا جا رہا تیرے پیچھے۔ وہ نخوت سے بولی تھی، اسے کہیے گا مر ہی جائے مگر میرے سامنے مت آئے، ورنہ انایا احمد نے ابھی تو صرف ایک تھپڑ ہی لگایا تھا، اگلی بار اس کی زبان نکال لے گی جس سے اس نے میرے کردار پر الزام لگایا۔ اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں بہت معصوم ہوں، اور کیا کہتے ہیں آپ لوگ، اللہ کی گائے۔ ہاں، ایسا تو بالکل بھی نہیں، اپنے خلاف بولنے والوں کی زبان میں بنا کسی کے سہارے بند کر سکتی ہوں، سمجھیے آپ۔ انایا اس عورت کو سخت لہجے میں وارننگ دیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ توبہ توبہ، کیسی بدزبان لڑکی ہے، اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تھا۔ اب کیا ہے نا، اپنی عمر کی عورتوں والا کام ہے آپ نے، توبہ کرے اللہ سے، کیا پتا آپ کی گناہ معاف ہو جائیں۔ ارغمان انہیں کہہ کر نایا کے پیچھے جانے لگا، پھر رک کر اس عورت کو دیکھا۔ اس خبیث سے کہیے گا اپنے دماغ سے نایا کا خیال نکال دے، ورنہ نایا پہلے ہی ارغمان اس کی ایسی حالت کرے گا کہ وہ پچھتائے گا اپنے ہونے پر۔ وہ دھمکی دیتا پھر سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے نایا کے پیچھے چل دیا تھا۔ یہ جو کہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے، نمونہ دیکھ لیں۔ وہ جو پہلے ارغمان کی دھمکی سے ڈری ہوئی تھی، اریب کی زخمی ناک دیکھ فوراً وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ دونوں ہی پاگل ہیں، اریب نے انایا اور ارغمان کو دیکھتے کہا۔ دادو، مسکان منہ بناتے نذیر صاحب کے پاس آ کر بیٹھی تو نذیر صاحب نے کتاب پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ نذیر صاحب نے بک بند کرتے پوچھا تھا۔ مرجان آ رہی ہے کل، بھائی نے اسے فون پر باتیں سنائی تھی، اب وہ شکایت لے کر یہاں آ رہی ہے۔ مسکان کی بات سن کر نذیر صاحب کہکا لگا گئے تھے۔ میرے دونوں بیٹے یہاں تک عباد و حماد کی بھی اسکول سے شکایت آتی تھی، بہزاد کی کبھی کوئی شکایت نہیں آئی تھی، اب اتنے بڑے ہو کر جناب کی شکایت آ رہی ہے، وہ کہہ کر ایک بار پھر ہنسے تھے۔ دادو، مجھے تو آپ کا پلان سمجھ نہیں آ رہا، جو سوچا تھا وہ تو ہو ہی نہیں رہا، الٹا سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ مسکان نے منہ بنایا۔ اللہ ہم سے بڑا پلانر ہے، اس پر چھوڑ دو، سب کچھ کام ہم کر لیں گے، باقی وہ ہماری مدد کر دے گا۔ نذیر صاحب کی بات پر مسکان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب جاؤ، اس بات کی خبر گھر میں کسی کو نہ ہونے دینا، کیونکہ ہم کچھ نہیں جانتے، سمجھ گئی؟ نذیر صاحب کی بات سمجھتی وہ انہیں شرار سے دیکھتی مسکرائی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ لوگ رخصتی کے بعد گھر آ چکے تھے جب اریب کافی کا مگ تھامے لان میں آیا۔ ارغمان نے اس کو پیچھے سے کالر پکڑ کر روکا تھا۔ اریب کی کافی چھلک گئی تھی۔ غنی جار، کچھ تو خیال کر، میں بڑا بھائی ہوں تیرا، اریب نے اپنی داغدار شرٹ کو افسوس سے دیکھتے کہا تھا۔ خبیب کہاں ملے گا؟ اس کے سوال پر اریب نے حیران ہوتے سے دیکھا۔ بہت مشکل سوال پوچھ لیا میں نے۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے کر اس نے نارمل لہجے میں پوچھا تو اریب کا سکتا ٹوٹا۔ اس سے مل کر کیا کرو گے؟ اریب نے سوال کیا، نظر اپنے کافی پر تھی جو ارغمان بہت مزے سے پی رہا تھا۔ وہی جو تمہارے ساتھ کیا، اور کیا کرنے والا ہوں اس کے ساتھ؟ ارغمان کی بات پر اریب کا منہ کھل گیا تھا۔ مطلب تم اسے مارو گے؟ اس نے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ یار صرف بات کروں گا، ارغمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، گویا اسے تسلی دے رہا ہو۔ بات زبان سے کرو گے یا ہاتھ سے؟ اریب نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ یار میں جھولی بندہ ہوں، یہ وائلنس مجھے پسند نہیں ہے، مجھے بس اس سے بات کرنی اور کچھ نہیں۔ مجھے کیوں تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ اس سے ملوا رہے ہو یا پھر پہلے تمہیں اس سے دوستی رکھنے کی سزا دوں؟ ارغمان نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے کہا تھا۔ کل لے جاؤں گا ریسیپشن سے پہلے۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر اسے گھورتے ہوئے بولا، پھر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارغمان مسکرایا تھا۔ نایا کو ٹیرس پر دیکھ کر وہ فوراً اندر کی جانب بھاگا تھا۔ ہائے انو، وہ آنکھیں بند کیے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کر رہی تھی۔ ارغمان کی آواز سن کر بدمزہ ہوئی تھی۔ مجھے سکون چاہیے پلیز، میں کسی کے بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بولتی سے پریشان لگی تھی۔ ارغمان خاموشی سے اس کے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ اسے اپنی پریشانی نہیں بتائے گی، لیکن وہ اس کے پاس رہ کر اسے احساس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے تھے۔ ارغمان کے چہرے پر اسودہ سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس بار انایا نے اسے جانے کا نہیں بولا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص زبان سے پھرنے والا ہو، کچھ لوگ اپنی دیگی زبان کے لیے ہر باسی لگا دیتے ہیں۔ ارغمان اپنی موجودگی کی وجہ سے اس کی چہرے کی بے چینی نوٹ کرتے ہوئے بولا تھا، پھر واپس مڑ گیا۔
عنایا ایسے کھڑی تھی جیسے اس نے ارغمان کی بات سنی نہ ہو۔ شکریہ آپ کا بھائی۔ ارغمان اسے مسکان کے گھر لایا تھا۔ مرجان نے ضد کی تھی جیسے عنایا اگنور کر چکی تھی، مگر ارغمان نے اپنی خدمات اسے پیش کر دی تھی۔ حبیب سے ملنے کا پلان اسی نے ڈیلے کر دیا تھا۔ یہ بھی بتا دو لینے کب آؤ گے؟ ارغمان نے کار سٹارٹ کرتے پوچھا تھا۔ وہ میں فون کر کر بتا دوں گی، وہ مزے سے کہتی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ ارغمان نے تعصب سے دیکھا تھا جو گفٹ وہیں بھول گئی تھی جو اس کے پیچھے آیا تھا۔ تم اس کی اس بھول بھلیا میں رہتی ہے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی گھر کو دیکھ کر۔ اتنا بڑا گھر تو اس کے خالو کا بھی نہیں تھا۔ اب یہ مسکی کہاں ہو گئی؟ اس چاروں طرف نظریں گھمائی۔ لٹل گرل، ارغمان نے اسے پکارا تو دروازے کی جانب بڑھی۔ یہ تو بھول کر آ گئی ہو۔ اسے گفٹ پکڑاتا وہ بولا تو مرجان ہنستی تھی۔ کبھی کبھی یادداشت کام کرنا بند کر دیتی ہے، ابھی چھوٹی ہوں نا میں، مرجان نے معصومیت سے کہا تو ارغمان مسکراتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ وہ واپس اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوریڈور کی جانب مڑتی سامنے سے آتے بہزاد سے ٹکرائی تھی۔ اتنے برے طریقے سے ٹکرائی تھی کہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ گھر میں کھمبے کون لگواتا ہے؟ مرجان نے درد سے کہراتے ہوئے کہا تھا، مگر سامنے بہزاد کو دیکھ وہ ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں سے میری آپی کے ولیمے میں جانا ہے۔ یہاں راستے میں کھمبے کی طرح کھڑے ہو کر میری ہڈیاں توڑنی تھی آپ نے؟ اپنا گفٹ صحیح سلامت دیکھ وہ بہزاد کو سنانے لگی تھی۔ ڈرامے بازی بند کرو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ بہزاد نے تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ مسکی سے ملنے اور اس کے 12 سال بڑے بھائی کی شکایت لگانے۔ مرجان ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی تھی۔ جیسے آئی ہو نا ویسے واپس چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا تم جیسی لڑکی سے دوستی رکھ کر میری بہن بھی خراب ہو جائے۔ بہزاد کی بات اسے آگ لگا گئی تھی۔ کیا مطلب ہے میری جیسی لڑکی؟ کیسی لڑکی ہوں میں؟ مرجان نے غصے سے دوری ہوتی بولی تھی۔ بدتمیز، بد لحاظ۔ مسکی دادو۔ بہزاد کی بات پوری ہونے سے پہلے مرجان نے اونچی آواز میں مسکان اور نذیر صاحب کو پکارا تھا۔ کیوں شور کر رہی ہو؟ بہزاد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بھاگ برآمدے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنے الفاظ واپس لیں ابھی ورنہ۔ مرجان نے دھمکی میز لہجے میں کہا تو بہزاد نے اسے ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو ورنہ کیا؟ مرجان؟ مسکان کی آواز سنتے مرجان نے فوراً چہرہ رونے والا بنا لیا تھا۔ اس کے اچانک آنے والے آنسو دیکھ کر بہزاد بھی حیران ہوا تھا۔ مرجان مسکان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ نذیر صاحب بھی اپنا چشمہ سنبھالتے وہاں آ گئے تھے۔ وہ اتنی آواز میں رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی کہ اپنے کمرے میں بند سب نفوس ایک ایک کرتے وہاں آ گئے تھے۔ یہ کون ہے مسکان اور رو کیوں رہی ہے؟ ملائکہ بیگم نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ ان کی وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ، اس نے بہزاد کی طرف اشارہ کرتے جملہ دھورا چھوڑ دیا تھا۔ سب اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے بہزاد؟ کیا کیا تم نے اس بچی کے ساتھ؟ جہانگیر صاحب نے کرخت لہجے میں پوچھا تھا۔ انہوں نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں مسکی سے دوستی ختم کر دوں۔ مرجان نے روتے ہوئے بتایا تو سب ایک بار پھر بہزاد کو دیکھا۔ میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈالا انہوں نے، اور تو اور مجھے غلط لڑکی بھی کہا۔ میری شکل دیکھیے، آپ کو میں غلط لڑکی لگتی ہوں؟ میری معصومیت کی تو پورے محلہ گواہی دیتا ہے۔ میں تو کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی۔ انہوں نے مجھے بدتمیز، بد لحاظ کہا۔ مرجان نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ بہزاد ایک جانب کھڑا اس کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ حماد آباد تو دم سادے مرجان کو دیکھ رہے تھے۔ عروج نے مسکان کو اشارے سے پوچھا تو اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ جہانگیر صاحب نذیر صاحب کے ساتھ بیٹھے بہزاد کو گھور رہے تھے۔ رونا بند کرو بچے، اپنے الزام کی معافی مانگے گا یہ بھی، ملائکہ بیگم نے اسے چپ کرواتے کہا تو مرجان نے سوسو کرتے بہزاد کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے گھور رہے ہیں، یہ میرے گھر سے نکلتے ہی مجھے مار دیں گے، انہوں نے کہا تھا مجھے۔ مرجان نے دوبارہ رونا شروع کر دیا تو نذیر صاحب نے بہزاد کو اشارہ کیا۔ یہ صرف ڈرامہ کر رہی ہے دادو، اس ڈرامے کی وجہ سے بہزاد جہانگیر کبھی نہیں جھکے گا۔ بہزاد کہہ کر جانے لگا تو انہوں نے اس کا روکا تھا۔ ہماری تربیت ایسی تو نہ تھی بہزاد کہ تم ایک لڑکی پر الزام تراشی کرو۔ نذیر صاحب کی دکھ سے بھری آواز پر اس نے ضبط کرتے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ رہنے دے دادو، مجھے اجازت دے، میں نہیں ملوں گی اب مسکان سے۔ مسکان میری دوست، آخری بار مجھ سے گلے لگا لو۔ مرجان کے ڈرامے کو بڑھتا دیکھ بہزاد اس کی جانب بڑھا تو بھاگ کر حماد آباد کے پیچھے آ گئی۔ بھائی ہونے کا فرض نبھائیں، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ مرجان کی دہائی دینے پر وہ دونوں آنکھیں آ گئے تھے۔ بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آباد نے مرجان کو پیچھے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور آپ سب اس پر یقین کر رہے ہیں، بہزاد نے غصے سے کہا۔
مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ؟ بتائیے ذرا، ابھی آپ نے مجھے بدتمیز کہا تھا کہ نہیں، اور بد لحاظ بھی؟ مرجان فوراً آگے آئی اور بہزاد چپ ہو گیا۔ معافی مانگو بہزاد بچی سے، نذیر صاحب نے بنا کسی تاثر کے کہا تو بہزاد نے مٹھیاں بھیجی۔ رہنے دے دادو۔ اس سے پہلے مرجان کچھ اور بولتی بہزاد آگے آیا۔ سوری، ایک لفظ بول کر وہ سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ مرجان حیران تھی اس کے سوری بولنے پر، اسے تو لگا تھا مزید ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ تو جی دوستو، یہاں تک کہ ایپیسوڈ آپ کو کیسے لگے؟ اچھے لگے تو ویڈیو کو